الحمد لله خالق الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان المنزه عن الأضداد والأنداد والأعضاء والجهاد كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وراحة صدورنا مولانا محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جوان چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو رہے ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید میں دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک
ہے اہل دوبل رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پائے نہ اور کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جگہ فدا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی میں جہاں پہ جاؤں آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے ہمارا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی قدم بدنی رسولوں کی ہوتی رہی چاچ بدنی کا نکلا معجزے انبیاء کو خدا نے دے معجزے انبیاء کو خدا نے دے معجزہ بن کے آیا معجزہ بن کے آیا معجزہ بن کے آیا غمزدوں کو رضا مجھ نتیجے کے ہے غمزدوں کو رضا مجھ نتیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمر بالوہ بحمد السلام اور حضور نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی زینت بزم کائنات دستگیر جہاں حامی بے کساں سید سروران قاتل المرسلین احمد مجتبی ہم سب کے پیارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار و عباد میں حجی درود و سلام کا نظران عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہے کہ آج پہلا سالانہ عرس مبارک ہے ہمارے سلسلہ عالیہ بخشیہ کے رہنما الحاج صوفی شاہ ادریس نبر اللہ مرقدہ کا آج پہلا سالانہ عرس مبارک ہے اسٹیج پہ جلوگر معزز مشائخ کرام تشریف فرما ہے سجادہ نشین سلسلہ عالیہ بخشیہ کے حضرت صوفی شاہ صلاح الدین قادری تیغی بخشی تشریف فرما ہے حضرت نے اور ہمارے سید عطا الرحمن شاہ صاحب نے آج کی اس پروقار تقریب سعید کے حوالے سے حکم فرمایا تھا کہ حاضر ہونا ہے اللہ رب العزت ان تمام کی کاوشوں اور ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔
آج کا یہ دن انتہائی باوقار دن ہے۔ حضرت صوفی شاہ محمد ادریس نفر اللہ مرقدہ آج ہمیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو چراغ جلایا تھا، آج یہ کارواں رکا نہیں بلکہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ یقیناً ہم انہیں یاد کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا مشن ابھی رکا نہیں ہے، بلکہ یہ کارواں بڑھتا ہی جائے گا۔ اور یقیناً آپ کے مریدین اور آپ کے محبین اور آپ کے متوسلین اور معتقدین نے جو آج اس مبارک محفل کے حوالے سے جو بھی کاوشیں کی ہیں، یقیناً وہ لائق سر تحسین ہے اور پروقار آج کی اس مبارک محفل کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت تمام کی خدمات کو، تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبول و کرام۔ ایک بار بابا سے انہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اور میں جس عنوان کو شائع کرنے لگا ہوں اور جو مجھے موضوع بھی دیا گیا وہ ہے شان اولیاء اللہ۔ شان و صفات اولیاء کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کو گزار کروں گا۔ خلاق کائنات مجھے بیان کرنے اور جو کچھ بیان ہے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کے عمل پیرا ہونے والی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ۔ رب ذوالجلال نے اپنے نیک بندوں کی شان کو یوں بیان فرمایا، خبردار بے شک اللہ رب العزت کے اولیاء ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان، ایمان سب سے پہلا درجہ ہے، ایمان کے بعد پھر تقوی کا مقام، اور پھر فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی بے بشارت و خوشخبری ہے۔ اللہ، اب ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے پیش کی ہے، جس میں رب ذوالجلال نے اپنے نیک بندوں کی شان کا بیان فرمایا اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت کے اولیاء ان پر آخرت میں، قبر میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، انہیں کوئی مستقبل میں ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، آخرت میں انہیں خوف نہیں ہوگا، قبر میں انہیں خوف نہیں ہوگا۔ اور اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کا مطلب دوست اور مددگار ہے، اور اولیاء اس کی جمع ہے۔
اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جو اولیاء ہوتے ہیں انہیں دنیا میں بھی خوف نہیں ہوتا، قبر میں جانے کے بعد بھی، قیامت کے دن بھی انہیں خوف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے زندگی کو تقوی و پرہیزگاری میں گزار لیتے ہیں۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتا۔ لفظ آیا ہے کہ لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ ابھی روح قبض ہونے سے پہلے، یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے آنے سے قبل، یہ جو فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ابھی روح پرواز نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے کے پاس رب کے فرشتے تشریف لے آئے، اور رب کے فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں رب کے فضل اور اس کی رحمت میں بشارت دیتے ہیں۔ اور بہت سے مفسرین نے لکھا کہ بہت سے اللہ کے اولیاء ایسے ہیں کہ ان کے پاس 500 فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں، فرمایا کہ ان کی روح قبض ہونے سے پہلے انہیں رسول اللہ اپنی زیارت کروا دیتے ہیں، اور اپنی زیارت کروانے کے بعد رسول اللہ مسکراتے ہوئے اسے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ ابھی رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، رسول اللہ کی زیارت، اور رسول اللہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کہتے ہیں جاؤ ہم جنت میں چلے۔ اللہ، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ روح قبض ہونے سے پہلے حضرت جبریل امین کے آنے سے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے آنے سے قبل رسول اللہ کو زیارت کرواتے ہیں، اور پھر حضور کی بارگاہ حضور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دیتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارا ہوتا ہے۔ اور لفظ کیا قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، سب سے پہلے عقیدہ ضروری ہے، سب سے پہلے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا ولایت کا مقام نہیں ملے گا۔ ایمان ہے کیا چیز؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے جب تصدیق کر لو گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایمان لے آؤ گے تو پھر انعام کیا ہے کہ مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتا رہے گا۔ یہ مومن کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے دولت ایمان مل جائے اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ملے۔ ایک طرف دنیا کا غریب ترین مسلمان اور ایک طرف دنیا کا امیر ترین کافر، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے یہ غریب ترین مسلمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دولت ایمان ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ہم ایسی قوم ہے کہ جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ایمان، اور پھر ایمان کے بعد تقوی کا معیار۔ تقوی کیا ہے؟ پہلے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ تقوی کہتے کسے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا التقوی اداء الفرائض والواجبات واجتناب المحرمات وکثرۃ النوافل۔ فرمایا تقوی اور پرہیزگاری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتے رہنا، حرام چیزوں سے بچتے رہنا، نوافل کی کثرت کرتے رہنے کا نام تقوی اور پرہیزگاری۔ جب انسان فرائض و واجبات کی ادائیگی کرے گا، حرام چیزوں سے بچے گا،
نفل نماز پڑھتا رہے گا، کبھی تو تہجد کی حالت میں اٹھے گا، کبھی تو رات میں سب سو رہے ہوں گے، یہ بندہ اپنے نیند کو چھوڑ کر رب کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوگا۔ تو ایسے تقویٰ کا مقام نہیں ملتا، پہلے فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنی ہوگی، پھر حرام چیزوں سے بھی بچنا ہوگا۔ فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ساری کی ساری چیزیں یہ فرائض میں سے۔ اب کوئی نماز نہ پڑھے اور نماز کے بجائے وہ اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف رہے یا فجر کی نماز کے وقت سوتا رہے، تو پھر وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تقوی کے لیے، ولایت کے لیے سب سے پہلی شرط ہی بتا دی کہ ایمان کے بعد تقوی شرط ہے، اور متقی وہی ہوتا ہے جو فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا رہتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں لا جاتا ہے۔ تو پہلے فرائض، پھر حرام چیزوں سے بچنا، پھر نوافل کی کثرت۔ اب اگر کوئی فرائض ہی ادا نہ کرے تو ولایت کے جو مراتب ہیں وہ کیسے ولایت کے مقام کی طرف ترقی کرے گا؟ میں آپ کو یوں مثال دے دوں۔ مثال کے طور پہ کوئی فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے۔ اب فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ میٹرک۔ اب اگر کوئی میٹرک ہی نہ کرے اور یہ سوچے کہ میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے لوں گا، تو وہ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، وہ اپنے خواب کی دنیا میں رہے گا، حقیقت میں وہ فرسٹ ایئر میں نہیں ایڈمیشن لے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں۔ یوں ہی ولایت کے بھی مراتب ہے، تقویٰ کے بھی مراتب ہے۔ اب اگر کوئی نماز نہ پڑھتا، فرائض و واجبات کی ادائیگی نہ کرتا، حرام چیزوں سے بچتا نہ ہو، پھر یہ امید رکھے کہ مجھے ولایت کا مقام مل جائے، نہیں، پہلے فرائض کو ادا کرنا ہوگا، پھر حرام چیزوں سے بھی بچنا ہوگا، سود کو چھوڑنا ہوگا، حرام دیگر جو برے افعال ہیں بدنگاہی سے بچنا ہوگا، برے افعال سے بچنا ہوگا، اور دیگر چیزیں عورتوں سے مصافحہ کرنے سے بچنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب انسان ادا کرتا رہے گا، پھر وہ ولایت کے مقام پہ چڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ رب اسے ایسا مقام عطا فرمائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے اسے روایت کیا، فرمایا فلا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها۔ فرمایا جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، فرائض سب سے پہلے فرائض کو ادا کرتا رہتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا رہتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، تہجد میں مصروف رہتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ لیکن پہلے فرائض، حرام چیزوں سے بچنا، نوافل کی کثرت کرنی، پھر آگے کے مراتب طے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ رب تعالیٰ اسے محبوب بنا لیتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے انسان، عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اور یہی اگر آپ دیکھیں جو ہم نے دیکھا حضرت صوفی شاہ ادریس نبر اللہ مرقدہ کو، عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، انتہائی نماز کے پابند تھے، نماز کا پابند میں نے انہیں دیکھا اپنی زندگی میں، اور کئی بار وہاں زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ الحمدللہ ان کا یہ سلسلہ تھا ہمارے خاندان میں آنے جانے کا، اور بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 9 سے 10 سال پہلے کی بات کا، میری دادی جان مرحومہ کا وصال ہوا تو میں لاہور سے آیا، اور جیسے پہنچا مسجد میں نماز جنازہ کے لیے تو پہلی لائن میں صوفی شاہ ادریس نبر اللہ مرقدہ بھی تھے، پہلی صف میں کھڑے تھے۔ میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ امامت کروائیں، کہا کہ نہیں آپ ہی امامت کرائیں۔ تو عاجزی بھی ان کے اندر دیکھی، اور اللہ کے نیک بندوں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی عزت کے لیے عاجزی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو عاجزی بھی ان کے اندر دیکھی، ان کے ساتھ یہ ایک اللہ کے نیک بندوں کی ایک شان ہوتی ہے کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے نمازوں کی پابند ہوا کرتے ہیں۔
اور یہی دیکھا کہ پوری زندگی وہ نماز عبادتوں میں مصروف رہتے رہتے اور آپ وظائف میں مشغول رہتے، تو یہ سب سے ہے کہ فرائض واجبات نماز کے وہ پابند تھے، تو اب ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، تو ان کا کوئی مرید یہ نہ سوچے کہ وہ نماز پڑھتے تو ہم نہ پڑھیں، نہیں، ان کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ وہ اگر نماز کے پابند تھے تو نماز کا پابند ہمیں بھی ہونا ہوگا، کہا کہ روز محشر کے جان گداز وقت اولی پرسش نماز وقت کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اگر پیر صاحب نماز پڑھنے والے اور مرید نماز نہ پڑھیں تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پیر صاحب کی تعلیمات پہ عمل کریں، لیکن ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ جب پیر صاحب جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا حقوق اللہ میں، وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا خون کے بارے میں، کسی کو ناحق قتل تو نہیں کیا، یہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو فرمایا کہ بندہ جب نفل نماز پڑھتا رہتا ہے، عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ رب ذوالجلال اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور فرمایا جب رب اسے محبوب بنا لیتا ہے تو پھر میرا رب اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پاؤں کو اور اس کی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ بنا لیتا ہے، آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، پھر اس کی آنکھیں غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی ہیں، وہ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے پاؤں کو گناہ کی طرف نہیں بڑھاتا، وہ اپنے پاؤں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے ہاتھ کو گناہوں سے روک کے رکھتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال اپنے نیک بندوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلاتے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ شَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ۔ اصل یہ حدیث پاک اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اہم نقطے کی بات کر رہا ہوں جو حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بخاری شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے اور امیر المومنین فی الحدیث ہے، حدیث پاک میں امیر المومنین کا مقام و مرتبہ ہے، بخاری شریف کی شرح لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں فرمایا کہ ہم اس حدیث کو یوں نہیں بیان کریں گے کہ سننے والے کے ذہن میں رب کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، کہیں اعتراض پیدا ہو جائے، کیونکہ بعض بات لوگ یوں ترجمہ کر دیتے کہ رب تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، یا رب تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، یوں ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سامعین کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، تو ہم اس حدیث کا معنی کیا بیان کریں تو اپنی رائے نہیں دینی ہے، بلکہ وہ بیان کرنا ہے، حدیث کو بیان کرتے وقت ہم ان لوگوں سے فیض لیں گے جنہوں نے اپنے وقت کے اکابر علماء اور صوفیاء سے فیض لیا ہوگا۔ ہم حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنی رائے سے ترجمہ نہیں کریں گے، وہ ترجمہ کریں گے جن لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کا عشق ہوا کرتا ہے، ان لوگوں کے تراجم کے مطابق، ان لوگوں کے روایت کے مطابق، اور ان لوگوں کی تشریحات کے مطابق حدیث پاک بیان کریں گے۔ تو حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ نے فرمایا کہ اس طرح ہم ظاہر سے ترجمہ نہیں کریں گے کہ کسی کے ذہن میں سوال آ جائے رب کے بارے میں، اعتراض ہو جائے، نہیں، فرمایا اس حدیث پاک کو اتنا آسان بیان کرتا ہوں، اتنا آسان بیان کرتا ہوں، فرمایا کہ اس حدیث کو آپ کیوں سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ جب بندہ نفل نماز پڑھتا رہتا ہے تو میرا رب اس کے آنکھ کو گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ فرمایا یہاں مضاف محذوف ہے، جو علماء بیٹھے تو وہ اس باریکی کو سمجھیں گے کہ مضاف کیا ہوتا ہے اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا مضاف محذوف ہے، یعنی کنت حافظ سمعہ، کنت حافظ بصرہ، کنت حافظ یدہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نفل نماز پڑھتا رہتا ہے، فرائض کے بعد نفل نماز کی کثرت کرتا رہتا ہے، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ میرا بندہ اس گناہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال اس بندے کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے آنکھ کو، اپنے پاؤں کو، اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے روک لیتا ہے، کیونکہ میرا رب اس بندے کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ نفل نماز پڑھتے 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 اس کو یہ مقام مل جاتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کے تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے۔
اور کچھ محدثین اس کا معنی یہ بیان کیا فرمایا ای اعطیہ قوتا غریبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال ایسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ فرمایا رب ذوالجلال اپنے نیک بندوں کو ایسی قوت و طاقت عطا فرما دیتا ہے جو عام لوگوں کے پاس طاقت و قوت نہیں ہوتی۔ اتنی آہستہ آواز جو عام لوگوں کے پاس طاقت و قوت نہیں ہوتی۔ آصف بن برخیہ کو دیکھیں، تھوڑی ہی دیر میں ملکہ بلقیس کے تخت کو پہنچا دیا۔ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ یہ تو شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام کی، تو پھر رسول اللہ کے امت کے اولیاء کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے کی مقدار میں ملکہ بلقیس کے تخت کو کئی میل کی مسافت میں جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا تو رب نے ایسی قوت و طاقت عطا فرمائی، فرما کہ ایسی طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہوں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، ایسی طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ 8 یا 6 سال عمر کی تقریباً فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، کسی نے پوچھا اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ ولی بن گئے؟ اللہ ولایت کا کب پتہ لگا کہ آپ ولی بن گئے، کیسے معلوم ہوا؟ فرما 8 یا 6 سال کی عمر تھی، گھر کی چھت پہ چڑھا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، مقام عرفہ میں جو لوگ حج کر رہے ہیں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو رکاوٹیں تھی، یہ جو کئی میل کی مسافت تھی، فرما تھا تو اپنے گھر کی چھت پہ، لیکن رب نے ان حجابات کو اٹھا دیا۔ اتنے لاکھ مربع میل کی مسافت پہ رب نے اپنے غوث اعظم کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ کئی ہزار میل کے فاصلے پہ ہونے کے باوجود بھی غوث اعظم حاجیوں کو مقام عرفہ میں دیکھ رہے ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ 8 یا 6 سال۔ یہ رب ذوالجلال اپنے نیک بندوں کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا اللہ۔ اور یاد رکھنا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک سن کے آپ تمام کو جھوم جانا چاہیے۔ امام بخاری نے اس روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا کہ جو میرا نیک بندہ ہو جاتا ہے تو میں نے اس کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ کبھی ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا ہی نہیں، اور فرمایا ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہوں، ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ فرمایا کبھی کسی بشر کے دل میں اس بارے میں گمان بھی نہیں آیا۔ اللہ ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں وہ گمان نہ آیا ہے۔ رب نے اپنے بندوں کے لیے ایسے ایسے نعمتیں تیار کر رکھی ہے، تو فرمانا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے رب نے کہ جب وہ دنیا سے جدا ہوتے ہیں تو دنیا سے جدا ہونے کا انہیں غم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ رب نے نعمتیں ہی ایسی اعلیٰ نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ جہاں جنت میں اعلیٰ اعلیٰ دودھ کی نہریں ہیں، جہاں یہ دودھ کا معیار یہ ہے کہ وہاں دودھ جس کا رنگ، یہ جو نہریں وہاں بیٹھے ہیں وہ سفید رنگ بہت ہی خوبصورت، اور اس دودھ کا مزہ ایسا ہے فرمایا احلی من العسل، جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اب اللہ کے نیک بندے کو دنیا کی فکر نہیں رہتی،
وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا میں نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک اہم بات کہنے لگا اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا میں نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اب ہم غور فکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال کا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بین 60 الی 70، فرمایا میری امتیوں کی اکثر عمریں 60 سے 70 سال تھا۔ کتنی؟ 60 سے 70 سال تھا۔ اب ہم ایک 60 سالہ زندگی کا اگر جائزہ لیں تو اگر آپ غور فکر کریں کہ ہم اگر روزانہ 8 گھنٹے سوتے ہیں، کتنے؟ تقریباً اکثر لوگ 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ 8 گھنٹے اگر سوتے ہیں تو آپ 60 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، جواب آتا ہے 20 سال۔ کتنے؟ 20۔ سارے بولے نا کتنے؟ 20 سال۔ تو کتنے سال سوتے ہیں ہم؟ 20 سال ہماری زندگی کے سونے کے گزرتے ہیں، بقیہ رہے 40 سال۔ تو 40 سال ہم دنیا کے کام کاج کاروبار سے مصروف رہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کاروبار کوئی کام کاج مصروف رہتے ہیں، ہم بھی ہر کوئی مصروف ہے۔ تو کتنے؟ 40 سال میں سے اگر حساب لگایا جائے نمازوں کا، عبادت کا، تو جواب آتا ہے کہ 1 سال اور 1 ماہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم عبادت میں کم مصروف رہتے ہیں، ریاضت و مجاہدات میں کم مصروف رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ جن کی زندگی ہی قرآن و سنت کا عملی نمونہ ہوا کرتی ہے، آپ دیکھیں عبادت اور ریاضت میں کیسے مصروف ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ داتا صاحب ہیں کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آئے تو کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ فرمایا کہ داتا صاحب ایسے فیض کا خزانہ ہے کہ ناقصوں کو کامل اور کاملوں کو رہنما بنا دیتے ہیں۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے تشریف موجود، بڑی پیاری بات ہے۔ صوفی کے حوالے سے، یعنی صوفی کہتے کسے؟ آج ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صوفی کہتے کسے۔ صوفی صفا سے بہت سے اسکول آف تھاٹ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے مختلف اقوال نقل کی صوفیاء کے حوالے سے، مختلف اقوال کو نقل کرتے ہیں۔ کسی نے کہا صوفی وہ ہوتا ہے جو اون کا لباس پہن لے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ کسی کا قول نقل کیا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کا تزکیہ کر لے، جو اپنے دل کو پاک صاف کر لے، اسی کو صوفی کہتے ہیں۔ لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تمام کا خلاصہ آخر میں یوں کرتے ہیں، فرمایا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو زندگی میں عمل کرتا رہے، جو عمل کرتا رہے، جس کی پوری زندگی ہی نیکیوں میں گزرے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں جس کی ہر ادا رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کرے۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ شیخ کی مجلس میں موجود تھا، شیخ کا سلسلہ درس چل رہا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ درس چل رہا ہے اور خاص لوگوں کی خاص اہلگاہ کی مجلس تھی۔ فرماتے ہیں اتنے میں ایک شخص مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہوا۔ کیسے؟ بائیں پاؤں سے۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ موجود تھے اور شیخ درس دے رہے تھے، تو شیخ نے فوراً روک دیا، کہا کہ نہیں مجلس میں نہیں، باہر آیا۔ کہا کہ بھائی مجھے بتایا جائے آخر کیوں آپ منع کر رہے؟ میں تو نیک مجلس میں آ رہا۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ بھی وہیں پہ موجود تھے، تو وہاں شیخ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے
کہ تم بائیں پاؤں کے ذریعے مسجد میں داخل ہو رہے اور یہاں اہل اللہ کی خاص مجلس ہے، جو سنت پہ عمل نہیں کرتا ہم انہیں بیٹھنے نہیں دیتے۔ یعنی شیخ طریقت ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی ہر سنت مصطفیٰ ہوا کرتی ہے، اپنے مریدین کو بھی یہی درس دیتا ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کی بھائی کرو اور پوری زندگی رسول اللہ کی سنتوں پہ بھی عمل کیا ہے۔ یہ ہوتے ہیں شیخ طریقت جو سنت پہ عمل کروائے۔ فرمایا کہ تم مسجد میں داخل ہو رہے ہو، بائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہو رہے ہو۔ تھا وہ سمجھدار؟ بات سمجھ گئے؟ تو داتا صاحب الرحمن نے اس باریک بینی کو ذکر کیا۔ تو یہی عرض کرنا مقصود ہے کہ ولایت کا مقام اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، بڑی توقع کرنی پڑتی ہے، بڑی فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں بچنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ پھر اسے ولایت کا مقام ملتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ انداز تھا کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا نا تو سب سے پہلے اسے قرآن پڑھایا کرتے تھے، سب سے پہلے قرآن پڑھایا کرتے۔ جب آپ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہنچے نا، تو چونکہ بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کے پاس آئے، اور جب پڑھنے آئے نا تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ بڑے ہی عامل تھے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے فیض لینے آئے ہیں، تو اس وقت بہت بڑے عالم تھے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی اور بہت ساری چیزیں سیکھی ہوئی تھی، اور بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ بھی وقت کے بہت بڑے عالم سیکھی بھی تھے۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ بہت کچھ سیکھ کے آئے تھے، لیکن فرمایا کہ اب میرے پاس آئے ہو تو قرآن پڑھو میرے سامنے، کیونکہ تم قرآن پڑھو گے، میں تمہیں قرآن بھی پڑھاؤں گا، ترجمہ بھی کرواؤں گا، تفسیر بھی پڑھاؤں گا، اس کا منظر بھی الگ ہوگا، اللہ اس کا منظر ہی الگ ہوگا۔ تو تمہیں ترجمہ بھی کرواؤں گا، تفسیر بھی کرواؤں گا، محدثین کے اقوال بھی بتاؤں گا۔ پھر ایسا فیض دیا، ایسا فیض دیا حضرت خواجہ محبوب نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کہ دنیا جانتی ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے پورے ہندوستان میں اپنا فیض بانٹا ہے۔ تو بالترتیب چلا کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی پہلے انہیں فرائض و واجبات کی ادائیگی کرواتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، پھر ترجمہ کرواتے ہیں، پھر تفسیر کرواتے ہیں، پھر اہل علم کی مجلس میں بیٹھاتے ہیں، اور پھر آگے کے منازل طے کرواتے ہیں۔ یاد رکھیں جو غوث اعظم رضی اللہ ہوتا آپ کو جو رب نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آپ خطبہ ارشاد فرمایا کریں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ 40,000 کے مجمع میں بغیر مائک کے تقریر کیا کرتے ہیں۔ 40,000 کا مجمع ہے، غوث اعظم کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، 40,000 کے مجمع میں بغیر مائک کے تقریر کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تقریر کے دوران حضرت خواجہ علی بن حیدر رحمۃ اللہ تعالی آپ کی مجلس میں موجود، کیا کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تقریر کے دوران ساری چیزوں کو چھوڑ کر تقریر کرتے کرتے جا کے حضرت علی بن حیدر علیہ الرحمہ کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تقریر کون سننے آئے؟ حضرت علی بن حیدر رحمۃ اللہ علیہ تقریر سننے آئے، اور حضور غوث اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن تقریر کے دوران اپنی گفتگو کو موقوف کر کے حضرت علی بن حیدر جو تقریر سننے آئے ہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی بن حیدر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگی ہوئی ہے، تقریر میں آئے لیکن آنکھ لگی ہوئی ہے، اور حضور غوث اعظم اپنی تقریر کو موقوف کر کے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہیں، اللہ۔ اور حضرت علی بن حیدر تو آپ سے فیض لینے آئے تھے، لیکن خواجہ حضرت غوث اعظم خود ہاتھ باندھ کے کھڑے، آنکھ کھل کے دیکھتے ہیں کیا
کہ حضرت غوث اعظم وقت کے شیخ عبد القادر جیلانی وقت کا غوث میرے سامنے ہاتھ مار کے کھڑا ہے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا حضرت علی بن حیدری فرماتے ہیں کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ کی تقریب کے دوران میری آنکھ لگ گئی تھی, اس وقت جان اٹھی اور مجھے رسول اللہ نے اپنے زیارت کروائی. فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے اپنی زیارت کروائی. تو آپ آگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ کا جواب سنیں اور انتہائی جوش و محبت کے ساتھ اس بات کو سنیں. غوث اعظم نے فرمایا کہ اے علی بن حیدر, تم رسول اللہ کو خواب میں دیکھ رہے تھے اور عبد القادر رسول اللہ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اے علی بن حیدر, تم رسول اللہ کو خواب میں دیکھ رہے تھے, لیکن رب نے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تم آنکھ سے نہیں بلکہ تم خواب میں دیکھ رہے تھے اور شیخ عبد القادر رسول اللہ کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ یہ ان کی غوث اعظم اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سارے مریدین ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت و محبت ہے. ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ, آپ مادرزاد تھے, کیا تھے؟ بچپن سے ہی ولی تھے. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ نجیب الطرفین سے جب بھی ہیں کہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی, دونوں مقام مرتبہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں یوں کھڑا رہا کرتا تھا جب دیکھتا تھا کہ لوگ حصول علم کے لیے جا رہے ہیں, علم دین سے دیکھنے سیکھنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ عبد القادر اپنی آنکھوں سے حضرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا. اور وہ کب ایسا دن آئے گا کہ جب میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے پاس, علماء اور صوفیاء کے پاس جا کے فیض حاصل کروں گا. اگرچہ مادرزاد ولی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے رب نے بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا, اب مجھے کسی بڑے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اب مجھے قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں, اب مجھے تفسیر سیکھنے کی ضرورت نہیں, اب اہل علم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, علماء مشائخ کے فیض کی ضرورت نہیں. مادرزاد ولی ہونے کے باوجود بھی حضور غوث اعظم علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہوا. اللہ یہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارا. اب ایک اہم بات کرنے لگا. یاد رکھیں کہ ولی کی بہت ساری صفات ہیں. اگر ہم ان صفات کو بیان کرنے لگے تو یقیناً وقت کے دامن کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ولی جو اپنی زندگی کو صرف اس لیے گزارتا ہے کہ اس مختصر سی زندگی کو میں گزار کر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا میں گزار کر اور مجھے رب کی معرفت ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے صوفی ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں لا تصح العبادت الا بعد معرفت المعبود. فرمایا کہ جب تک فرمایا کہ اس وقت بندے کی عبادت اس وقت تک بندے کی عبادت درست نہیں ہوتی, قبول نہیں ہوتی, درست نہیں ہوتی جب تک کہ اسے رب کی معرفت نہ ہو جائے. معرفت ضروری ہے. اور اولیاء اللہ اور صوفیاء کی شان اگر آپ دیکھیں تو وہ پوری زندگی یہی رب کی معرفت میں گزار دیتے ہیں. اولیاء اللہ رب کی معرفت میں اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں. رب کی معرفت کے حوالے سے انتہائی توجہ کے ساتھ رب کی معرفت کیسے ہوگی, تاکہ رب کی معرفت ایسے ہوگی جب ہم رب تعالیٰ کے بارے میں جو چیزیں رب کی شان کے لائق ہے, جو چیزیں رب کی شان کے لائق نہیں ہیں, ان کی معرفت جب ہمیں ہوگی, جب ان کی معرفت ہوگی, یعنی وہ چیزیں جو رب ذوالجلال کے بندے جو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اس لیے کہ انہیں رب کی معرفت ہو جائے, انہیں رب کی رضا مل جائے,
رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے وہ یہی اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت کی معرفت ہو جائے. توجہ معرفت ہو جائے. اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہے لیکن توجہ کے ساتھ سنا. اپنی زندگی کو اس لیے گزارتے ہیں کہ انہیں رب کی معرفت ہو جائے اور رب کی معرفت اسی وقت ہوگی جب بندہ رب کے بارے میں جو چیزیں رب کی شان کے لائق ہے رب کی شان کے لائق بنیں گے ان چیزوں کی جب معرفت ہو جائے گی رب کی صفات کے حوالے سے کہ رب ذوالجلال موجود ہے اس کے وجود میں شک نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے فرمایا اب اللہ شک رب کے وجود میں شک نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں آج کالجز یونیورسٹیز میں بہت سی یونیورسٹیز اور کالجز میں کیا ہو رہا ہے کہ پڑھانے والے وہ دہریہ قسم کے رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے لیکن قرآن نے فرمایا اب اللہ ہی شک رب کے وجود میں شک نہیں کیا جا سکتا. اور رب کا ولی اپنے مریدین کو سب سے پہلے یہی درس دیتا ہے کہ میرا رب موجود ہے بغیر کسی جگہ کے موجود ہے بغیر کسی جہت کا موجود ہے وہ کسی بھی جگہ اور جہت کا محتاج نہیں ہے ساری کائنات اسی کی محتاج ہے وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. یہی رب کی معرفت کرواتے اپنے مریدین کو. یہ جو تصوف کے جو مراحل طے کرتے نا اس میں ایک مرتبہ یہ بھی آتا ہے کہ بندے کو سب سے پہلے رب کی معرفت کرواتے ہیں کہ رب تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں وہ تمام مخلوق کی صفات سے پاک ہے. جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا یوصف اللہ تعالیٰ بصفات المخلوقین کہ اللہ رب العزت کو مخلوق کی صفت سے متصف نہیں کیا جا سکتا. وہ اترنے چڑھنے سے پاک ہے وہ چلنے پھرنے سے پاک ہے. یہ تمام صفات کو اپنے مریدین کو سکھا دیتے ہیں رب کی معرفت کروا دیتے ہیں اور جب رب کی معرفت ہو جاتی ہے تو اس بندے کی زندگی ایسی کامل ہو جاتی ہے کہ روح پرواز ہوتی ہے. ادھر رسول اللہ اسے جنت کی زیارت کرواتے ہیں اسے رسول اللہ کی زیارت کروا دیتے ہیں اور رسول اللہ اسے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں. لیکن رب کی معرفت ہونی چاہیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی اختتام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کو دیکھیں آج کے اس کے حوالے سے ہم پیغام جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا اور ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم حضور غوث اعظم سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں تو ہم حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن میں اہم نقطے کی طرف جا رہا ہوں. اہم نقطہ کیا ہے کہ جب ماں باپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے دیکھیں صوفی شاہ ادریس نور اللہ مقدمہ کی تربیت اچھی تھی تو آج ان کے شہزادے یہاں تشریف فرما ہے. ماں باپ کی تربیت جب اچھی ہوتی ہے تو پھر بچے کے دل میں بھی خوف خدا ہوتا ہے بچے کے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے بچے کے دل میں بھی قرآن کی محبت ہوتی ہے سنت کی محبت ہوتی ہے حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد کون سا تقویٰ کیا تھا آپ نے سیب کھایا تھا نا سیب کھا لیا تھا اور چل پڑے کہ معلوم ہو جائے کہ مالک کون ہے. جب تک معلوم نہیں ہوا چین نہیں سکون نہیں ملا اور آخر میں کس نتیجے پہ پہنچے جب کہا گیا کہ ایسی عورت ہے جس کے ساتھ شادی کرتی ہے میری بیٹی یہ لنگڑی بھی ہے لوڑی بھی ہے اندھی بھی ہے. آنکھ سے جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اندھی بھی نہیں لنگڑی بھی نہیں لوڑی بھی نہیں ساری چیزیں سلامت ہیں. فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ آنکھ سے اندھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اس نے بدنگاہی نہیں کی ہے. پاؤں سے لنگڑی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاؤں کبھی بھی گناہ کی طرف بڑھے ہی نہیں ہے. جب کہا تھا کہ ہاتھ سے اپاہج ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی بھی اس نے اپنے ہاتھ سے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہ تو شان ہے. اور آپ کے غوث اعظم کی والدہ حضرت فاطمہ نام ہے. ایسے تقویٰ و پرہیزگاری جب عمل کر کے انسان جب خود تقویٰ اور پرہیزگار بن جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا امام صاحب بچے ہمارے نماز نہیں پڑھ رہے پیر صاحب بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ خود فجر میں سوتے رہیں آپ خود جھوٹ بولتے رہیں آپ خود چغلی کرتے رہیں آپ خود برے افعال کرتے رہیں. بچوں سے یہ امید رکھی جائے کہ بچے نیک اور وقت کے غوث اعظم بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ غوث اعظم نے غوث اعظم کے والدین نے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی
جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والی اولاد حضور دادا کجبہ شریف حجری ہوا کرتی ہے. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والی اولاد حضرت خواجہ غریب نواز ہوا کرتی ہے. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والی اولاد حضرت عبداللہ شاہ غازی ہوا کرتے ہیں. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والی اولاد حضور پیر محل علی شاہ ہوا کرتے ہیں. جب ماں باپ نیک ہوا کرتے ہیں تو پیدا ہونے والی اولاد حضور امام اہل سنت ہوا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جہاں حضور کے عشق کی بات آئے وہاں امام احمد رضا خاموش رہے یہ ہو نہیں سکتا، اور جہاں امام احمد رضا کا نام آ جائے سنی خاموش رہے یہ ہو نہیں سکتا. امام احمد رضا نے جو رسول اللہ کی ناموس میں پہرا کیا، ایسا پہرا کیا کہ کہا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا یا رسول اللہ. ساری زندگی ایک طرف، سب سے اصل چیز وہ رسول اللہ سے عشق ہے. رسول اللہ کے عشق اور محبت ہی ساری چیز ہے. اور اولیاء اللہ کی شان ہی یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں رسول اللہ کی محبت رکھتے ہیں، ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں. سب سے زیادہ ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے. میرے امام نے بھی یہی کہا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا. اے رسول اللہ کہ اگر احمد رضا کے پاس 1000 جگہیں بھی ہو تو احمد رضا ایک ایک پہ وعدہ کر کے آپ کی ناموس پہ، آپ کی ختم نبوت پہ امام احمد رضا اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس جان تو جہاں فدا. کیا فرمایا؟ حضور کی ناموس اور حضور کی ختم نبوت اولین شرط ہے کہ محبت کی نہایت کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ان کے دلوں میں یہی محبت ہوا کرتی ہے کہ رسول اللہ کی محبت ہو جائے. حضرت اقبال کی زبان میں جو تاثیر آئی، فرمایا اس وجہ سے تاثیر آئی کہ حضرت اقبال نے فرمایا کہ میرے زبان میں اگر تاثیر آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پاک بھیجا. زبان میں تاثیر ایسی نہیں آیا کرتی. 1 کروڑ مرتبہ رسول اللہ پہ درود بھیجا ہے. اور حضرت اقبال نے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کہا ہو نہ یہ پھول جو میں نے پڑھا تھا شروع میں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن لہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساتھی تو میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. فرمایا کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے. فرمایا کہ یہ آسمان اگر بغیر سکون کے قائم ہے، یہ بلڈنگ اگر قائم ہے تو ظاہر سی بات سکون کے ساتھ قائم ہے، لیکن فرمایا خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے. فرمایا یہ آسمان اگر بغیر سکون کے قائم ہے تو اسی نام سے ہے. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے. فرمایا یہ آسمان اگر بغیر سکون کے قائم ہے تو رسول اللہ کے نام کی برکت سے. فرمایا نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. فرمایا لوگوں یاد رکھو کہ اگر ہماری سانسیں اگر چل رہی ہے، اگر ہمارے نبض چل رہے ہیں، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ نبض اگر ہمارے درمیان چل رہی ہے تو اس وجہ سے چل رہی ہے کہ رسول اللہ کی برکت سے چل رہی ہے. حضور غوث اعظم آخری بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں وہ آپ نے قصہ سنا کہ والدہ سے عہد کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولے. یہی وعدہ کیا نا کہ بھئی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. روانہ ہو گئے. ڈاکٹر نے پوچھا بھئی کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس یہ اتنی اشرفیاں ہیں، لے لو. ڈاکٹر کا سردار حیران ہوا، اے وقت کے شیخ عبدالقادر آخر کیا وجہ ہے؟ سارے لوگ تو اپنے مال و تجارت کو چھپاتے ہیں، لیکن اے عبدالقادر وجہ کیا ہے تم بتا رہے ہو؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عبدالقادر نے اپنی والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا. اور یہ امام ہے، یہ حضور غوث اعظم کی شان کو آپ دیکھیں. فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ عبدالقادر کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے. تو ڈاکوؤں کا سردار حضور غوث اعظم کے قدموں میں گر جاتا ہے. اے عبدالقادر، تم جب اپنی ماں کے وعدے کو پورا کر رہے ہو، تم جب اپنی ماں کے
پورا کیوں نہ کریں؟ حضور غوث اعظم کے قدموں پہ جیسے گرا، حضور غوث اعظم نے وہ فیض دیا کہ وہ چور نہیں رہا بلکہ وقت ولی بن گیا۔ یہ اب آپ دیکھیں، جو میں اصل نقطے کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن آج ہم حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم کاروبار میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبر چیز کو ہم 1 نمبر بنا کے بیچتے ہیں، اس میں اتنی اعلیٰ چیزیں مکس ہے، آپ تو بس لے لیں، اس کے بعد بھول جائیں کہ آپ نے دوبارہ آنا یا نہیں آنا، لیکن چیز بہت اعلیٰ کوالٹی کی، لیکن غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں نا تو غوث اعظم کی تعلیمات پہ بھی ہم پر ہونا ہوگا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ سے وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولا، تو پھر ہم کیوں اپنے رب کے وعدے کو پورا کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں؟ وقتی طور پہ تو آپ کے پاس یہ پیسے آ جائیں گے، لیکن یہی پیسے تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گے، یہی پیسے تمہارے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا اور پھر تم عذاب کا سامنا کرے گا۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا اور ہمیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا۔ میرے امام نے کہا در مدح اہل لغت رضا، بڑی اس بلا میں نہیں بنا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار رہنا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔